صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سائیں نے ساری باتیں کر دی ہیں، بات تو انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں ہے کہ جو میں کروں. اب ایک سوال کرنا ہے بس، میرے خیال میں اس کے بعد پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. اچھا وہ ساری رات جو ہے نا لیلا مجنو کا قصہ سنتے رہے. لیلا اور مجنو ایک دو عاشق گزرے ہیں، وہ چاہے جھوٹے تھے سچے تھے، دنیا کا عشق تھا. ان کے قصے کہانیاں کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک بہت بڑے عاشق گزرے ہیں. تو ساری رات ان کا قصہ چلتا رہا کہ لیلا میں اور مجنو میں یہ محبت تھی، اتنی محبت تھی، وہ اس پر اس طرح قربانی دی، اس نے ایسا اسے پیار کیا، اس نے ایسی محبت کی. وہ ساری رات قصہ سنتے رہے. صبح جب ہوئی تو کسی نے پوچھا وہ لیلا لڑکی تھی یا لڑکا تھا، یہ چھوکری ہوئی یا چھوکرا ہوا؟ اس نے کہا یہ پتہ نہیں ہے کہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا، بس قصہ ساری رات سنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی دیر سے سائیں کی تقریر سنی ہے. یہ جو کہ سندھی میں تھی اس لیے امید ہے سب نے سمجھی ہوگی. میری بات اردو میں ہو سکتا ہے سب کو سمجھ میں نہ آئے. سمجھتے ہیں سائیں کہہ رہے ہیں سبھی سمجھتے ہیں. یہ موبائل نے، ٹی وی نے، سوشل میڈیا نے سب کو سکھا دیا. تو آپ کا بھی وہی حال ہے کہ ساری رات قصہ سنتے رہے اور صبح پتہ ہی نہیں کہ کیا لڑکی تھی یا وہ لڑکا تھا. سائیں نے ابھی آپ کو حضور علیہ السلام کے نظام کی بات بتائی، سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کی، فاروق اعظم کی بات کی، علی المرتضیٰ کی بات کی، عثمان غنی کی بات کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کی، اولیاء کرام کی بات کی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو عملی طور پر چلا کر دکھایا کہ دنیا میں اگر کسی کو امن مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے، روزی مل سکتی ہے اور کوئی دنیا کی اور آخرت کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو صرف حضور علیہ السلام کا نظام بچا سکتا ہے. یہی بات کی ہے. سمجھ میں آئی آپ کو سب کو؟ وہ سندھی میں تھی اس لیے سب کو سمجھ میں آئی. کس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب اردو بھی آپ کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. ورنہ مجھے تھا کہ میں نے اردو میں بات کی ہے، بہت سے لوگ بیچارے ہاتھ کھڑا کریں گے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سائیں نے کہا کیا ہے، کہ کس نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. لیکن الحمدللہ یہ سب نے بتا دیا کہ آپ سب کو سائیں کی بات بھی سمجھ میں آئی ہے اور میری بات بھی سمجھ میں آئی ہے. آپ بتائیں کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس کا پڑھا ہے شرما کیوں رہے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ آئیں گے، شرابی، کبابی، زانی، ظالم، وڈیرے، چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، وہ آ کر باتیں کریں گے بہت ساری. کہیں گے سائیں مولوی دا کیڑا کام آ، مولوی دا کم مسجد ہلائے، نماز پڑھائے، مولوی دا کیڑا کام آ سیاست میں. یہ جمعہ نا شرابی کا کام ہے، زانی کا کام ہے، ڈاکو کا کام ہے، لٹیرے کا کام ہے. وہ ساری دنیا کے بد کردار لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے. لیکن نمازی کا، قرآن کے حافظ کا، عالم دین کا، ایک متقی پرہیزگار کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نیک لوگ آئیں گے، حضور کا نظام آئے گا، قرآن و سنت کی بات ہوگی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے آئیں گے تو ہماری شرابیں بند ہو جائیں گی، ہماری ڈکیتیاں بند ہو جائیں گی، ہماری چوریاں بند ہو جائیں گی، ہماری لوٹ مار ختم ہو جائے گی. اصل میں خطرہ ان کو اپنا ہے، اس لیے وہ حضور کے نظام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بابا مولویوں کو کوئی کام نہیں ہے. مولوی مسجد چلائیں، نماز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، مدرسہ چلائیں، ان کا اسمبلیوں میں کوئی کام نہیں ہے. یاد رکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک مسلمان کے پہلے خلیفہ تھے. مسلمانوں اسلام کے پہلے بادشاہ خلیفہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرق نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کے امام تھے یا نہیں تھے؟
مسجد نبی کے امام تھے، مدینے والے کی مسجد جدھر آج جانے میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سب مدینے جائیں، اور دعا ہے کہ اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ اس مسجد نبی میں جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب حضور نے فرمایا 1000 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے، جس کا ایک روزہ اگر مکے میں آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو 1000 روزوں کے برابر ہے، ایک جمعہ وہاں پڑھتے ہیں تو 1000 جمعوں سے بھی بلکہ افضل ہے۔ اس مسجد کا امام کون تھا حضور کے بعد؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے اور وقت کے خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ آپ بتائیں پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ شرابی، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، کہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تم خلیفہ بنے ہوئے ہو، تم مسجد میں نماز پڑھاؤ؟ نہیں، انہوں نے بتایا کہ جو حضور کا غلام ہے اسی کا حق ہے۔ یہ شرابی، چور، اچکے، یہ تو انگریزوں نے ہمارے اندر داخل کیے ہیں، یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، ان کے کتے لگانے والے ہیں، ان کے یہ چمچے ہیں، ان کے یہ غلام ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو مولوی ہے، یہ جو عالم دین ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بن سکتا۔ اس لیے انہوں نے ایک سازش کی کہ جتنے بھی عاشقان رسول تھے، جتنے عالم تھے، جتنے نیک لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ آج در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور شرابی اور کبابی اور زانی جو ہیں وہ اسمبلیوں میں آئیں، تاکہ جو پیسہ آئے آپ کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، وہ پیسہ خود کھا جائے۔ آپ آج سے 30 سال پہلے بتائیں کہ جتنے آپ کے علاقے میں سیاستدان ہیں یا پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کریں، یہ آج سے 30 سال پہلے کیا تھے؟ آپ سب کو پتا ہے 30 سال پہلے یہ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ کوئی میٹر لیڈر تھا، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیلپر تھا، کوئی کہیں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ پر تھا، اور آج ان کے اور ان کے بچے، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کی جائیداد دیکھو، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو۔ ان کے بچے پڑھتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں، ان کے گھر اسلام آباد میں، جن کا یہاں گوٹھ میں گھر نہیں تھا، آج کسی کا اسلام آباد میں گھر ہے، کسی کا کراچی میں ہے، کسی کا لاہور میں ہے، کسی کا کہیں ہے۔ یہ کیسے بن گئے؟ آپ وہیں کے وہیں؟ آپ میں سے کسی کی حالت بدلی ہے؟ آپ کے گوٹھ میں بجلی آتی ہے؟ گیس ہے آپ کے پاس؟ کوئی اچھا اسکول ہے آپ کے پاس؟ آپ کے گاؤں میں روڈ بنے ہوئے نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جن کو آپ نے ووٹ دیے وہ آج دیکھیں کہاں کہاں ان کی جائیدادیں ہیں، وہ کہاں سے آئی ان کے پاس؟ وہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے۔ آپ نے ووٹ دیا، اوپر گئے، اوپر سے جتنا فنڈ آیا وہ سارا کھا گیا۔ یا چند واٹھے جو ہوتے ہیں، سندھی میں واٹھا ہی ہوتے ہیں، جو واٹھے ہوتے ہیں، کسی واٹھے کو 4 موٹر سائیکلیں دے دی، تھوڑا اس کو رکشہ دے دیا، کسی کو سولر پلیٹیں دے دی، اس کو بولا تو نے ساری گوٹ کے ووٹ مجھے دینے۔ ایسا ہی چلتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انگوٹھے کی کوئی حیثیت نہیں؟ اگر ایماندار ہوتا، کوئی نیک حکمران ہوتا تو آج آپ کی قسمت بدل جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ نظام مصطفیٰ کی برکت دیکھیں۔ آج بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا 1000 لینے کے لیے لوگوں کی لائنیں ہوتی ہیں بینکوں کے باہر۔ ایسے ہی عورتیں بیچاری 10 تک 8 گھنٹے کھڑی ہوتی ہیں، اور پولیس والے ان کو بوچھڑے لگاتے ہیں، ڈنڈے لگاتے ہیں، لائن میں آؤ، ٹائم ختم ہو گیا۔ قربان جائیں حضور کے نظام پر۔ مدینے والے کا نظام دیکھیے کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے بہت سارے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ شہروں سے لوگ جاتے تھے گاؤں میں، گوٹھ میں، باراڑی میں، کہ شاید اگر کوئی غریب مل جائے اس کو ہم زکوٰۃ دیں۔ لیکن جس گاؤں میں جاتے، جس گوٹھ میں جاتے، جس باراڑی میں جاتے، وہ پہلے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس یہ مال ہے، یہ لے جاؤ، ہماری زکوٰۃ لے جاؤ۔ یہ ہے مدینے والے کا نظام۔ تو آپ بتائیں آپ کو یہی، جس کو 70 سال سے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہی نظام چاہیے یا مدینے والے کا نظام چاہیے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس نے جس کا کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، سب جانتے ہیں۔ اچھا، کلمہ مدینے والے کا
نظام مدینے والے کا نہیں، نظام بھی مدینے والے کا چاہیے۔ آپ تو کہہ ہی رہے ہیں نا، باقی سب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہی نظام چاہیے، ہمارے وڈیرے کو موٹر سائیکل مل جائے باقی زندہ باد، یہ زندہ باد وہ زندہ باد، یہ تھا وہ تھا، ایک ہمیں بریانی کی پلیٹ مل جائے بس ہمارا ووٹ بریانی کی پلیٹ کے لیے۔ نہیں، آج سے اپنے اندر شعور پیدا کرو، اب ہم نہیں بکیں گے، نہ بریانی کی پلیٹ پر بکیں گے، نہ ہم سولر پلیٹ پر بکیں گے، نہ ہم موٹر سائیکلوں پر بکیں گے، نہ ہم کسی لالچ میں آئیں گے، اب ہم انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اچھا بتائیں قبر میں آپ کے پاس کون آئے گا؟ کوئی لیڈر آئے گا سیاسی؟ کوئی آئے گا جس کے نعرے لگا لگا کے 60-70 سال ہو گئے، کوئی آئے گا قبر میں؟ نہیں آئے گا، اور مدینے والا قبر میں آئے گا۔ قربان جائیں، آپ بتائیں کہ اگر مدینے والا راضی ہوا کہ یہ تھا تو غریب، یہ کوٹ میں رہتا تھا، یہ باراڑی کا رہنے والا تھا، لیکن اتنا شعور اس کے دل میں تھا، اتنی سوچ اس کو تھی کہ اب جو غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگے، اور اب میں محبوب کے نظام کے لیے انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیسے کیسے لوگوں نے بل پاس کیے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی پاکستان میں بل پاس ہو گیا ہے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی کا بل پاس ہو گیا ہے۔ یہ بل پاس ہو گیا کہ آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے آئے 1 بجے آئے کسی کے ساتھ گھر میں اپنے چلی جائے، اس سے باپ پوچھ نہیں سکتا، اگر پوچھے گا وہ جائے تھانے میں، باپ کو تھانے میں بند کرا دے۔ شراب کے بل پاس ہو چکے ہیں، شراب کے پرمٹ بکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے ساری زندگی ووٹ دیا آپ اس گناہ میں شامل نہیں؟ جس کے ووٹ سے اس کو طاقت ملی، اس نے اگر اچھا کام کیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو اس کا برابر گناہ ملے گا۔ ہم تو اپنے عمل کی جو ہے قیامت میں جواب دہی نہیں کر سکتے، تو ہم دوسرے کے گناہ میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ لیکن جب آپ حضور کے نظام کے لیے چلیں گے انشاءاللہ، قربان جائیں، حضور کا نظام میں نے بتایا نا کہ زکوٰۃ لینے والے بہت کم تھے، کوئی ملتا ہی نہیں تھا، اور دینے والے بہت تھے۔ جب لوگوں نے واپس آ کر خلیفہ وقت و بادشاہ کو کہا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا، کہا کہ ایسا کرو بیماروں کے علاج پر لگا دو، اگر کسی جگہ میری ریاست میں کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ، کہا کہ سب کے علاج بھی کروا دیا۔ اب کوئی ایسا نہیں بتا کہ جس کے علاج پر ہم نے اس پیسے میں سے پیسہ نہ دیا ہو، کہا پھر ایسا کرے غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرا دو، کالیدہ شادیوں کے لیے بھی پیسے ہم نے الگ رکھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی بچوں کی شادیاں کرا دی ہیں۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو اگر کوئی ناحق قیدی ہے تو اس کا جزیہ دے کر تم اس قیدی کو آزاد کراؤ، کہا کہ وہ بھی کوئی نہیں بچا۔ پھر خلیفہ وقت کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ اگر کوئی غیر مسلم ہماری ریاست میں ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، یہاں تو اپنوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اگر حضور کا نظام آئے گا، یہ چوریاں ڈکیتیاں یہ لوٹ اور مار جب ختم ہوگی، آپ کا پیسہ آپ پر لگے گا۔ خدا کی قسم اگر اور کچھ بھی نہ کریں، صرف اسلام کا نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے، یہ جو ٹیکس لگا کے آپ کو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، کھادیں مہنگی ہے، دوائی مہنگی ہے، اور آپ کے ہر زندگی کا کام مہنگا ہو گیا ہے، یہ اگر آپ کے اوپر صرف اسلام کا ایک نظام نافذ ہو جائے، زکوٰۃ کا نظام، وہ ہر وقت بھی نہیں ہے، سال کے بعد ہے، صرف 2.5% جو اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے سال کے بعد، یہ حضرت عمر کے زمانے، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صرف زکوٰۃ وہ ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ کوئی غریب ان کی ریاست میں نہیں تھا۔ تو آپ چاہتے ہیں ایسا نظام آئے؟ کون کون چاہتا ہے؟ نہ سائیں ہنے ابھی جا کاما وہ ووٹ دیندو ہنے سائیں اچھے ونجے، کوئی سائیں آ گیا اور اس نے ساتھ جوڑے نہ سائیں۔ اچھا ابھی جو ہے نا موسم ہے نا الیکشن کا، ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ جس کی 5 سال پہلے ماں مر گئی تھی، 4 سال پہلے، تو اس کے بھلے خاندان کے 4 لوگ اور مر گئے، وہ آئیں گے، سائیں ہم آپ کی دعا کے لیے آئیں گے۔ اچھا آپ ایک کام کریں، جب وہ دعا کے لیے آئے نا، سارے پاڑے والے کو جمع کرو اور اس کو بولو کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھ کر سناؤ جو تم ہمارے مرنے والے کے لیے کرو گے۔
नहीं आता। अगर उसको उधर ही पसीना ना आए सर्दी में तो मेरा नाम बदल दे। इसलिए उस बेचारे को तो दुआ खुद नहीं आती, वो आपको मरने वाले के लिए क्या दुआ कर रहा है? वो धोखा दे रहा है आपको, चीटर है। किसी को पता चल गया कि आपके यहाँ कोई मैयत होगी, अभी आ जाएगा जनाजे में, उसको बोलो खड़े हो जाओ और जनाजे की दुआ सुना। चलो आपको भी नहीं आती, मुझे भी पता है, आप में से अक्सरियत को पता नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपका लीडर आए उसको तो आनी चाहिए। और अगर मैं मौलाना सोमर से कहूं कि खड़े होकर सुनाओ, आप जनाजे की दुआ क्या सुनाओ, आपको कुरान का पारा सुना दो, तो ये कुरान का आधा पारा तो ऐसे ही सुना देगा। मैं मौलाना मूसा को कहूं कि आप खड़े हो जाएं और आप सारे कलमे भी सुनाएं और बच्चों को जनाजे की दुआ भी याद कराएं, हमारे मरने वालों के लिए, औरतों के लिए क्या दुआ है, मर्दों के लिए सब सुना देगा। तो खुदा के बंदो, ये सारे अपने लालच में आते हैं, इनको आपके मरने वाले से कोई गरज नहीं। अभी पंजाब में ऐसा हुआ, वो कहीं गए, उसके लिए अब इलेक्शन है ना, तो जी हम आपकी दुआ के लिए आए। उसने बोला किसकी दुआ के लिए आए? वो आपका बाप मर, उसने बोला उसके बाद मेरी माँ भी मर गई, मेरा चाचा भी मर गया, आपको यही पता नहीं है? कह रहे नहीं, वो आपके अब्बा की दुआ के लिए। वो बोला वो तो आज से 6 साल पहले मरा था, उसके बाद तो मेरी माँ भी मर गई, मेरा चाचा भी मर गया, तुम्हें यही पता नहीं है कि मेरे यहाँ मरा कौन है, तो तुम क्या दुआ करने के लिए आए? चले जाओ यहाँ। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, गैरत चाहिए, गैरत ईमानी अपने अंदर पैदा करें। आपके घर में क्या साल में सारा साल ये रोटी देते हैं? आप क्यों नहीं पूछ सकते इनसे? आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह जब दीन के साथ खड़े होंगे तो बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े अबू जहल, बड़े बड़े उत्तरा और शिबा, अपने वक्त के फिरौन सारे करप्ट हो गए, लेकिन हुजूर का निजाम आज भी चमक रहा है। तो इसलिए जब आप दीन के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और आप उम्मीद है कि चाहते होंगे कि आज से हमारे मुल्क में कौन सा निजाम आए? कौन सा निजाम चाहते हैं आप? यही निजाम जिसमें एक होता है इज्जत से, एक होती है किसी को इज्जत देना, इज्जत से आप मिले, भाकर पाए, उसको खाना खिलाए, पानी खिलाए। एक है वो आया, अभी सैलाब में देखा हमने, सैलाब में आए, वो बेचारों के पास पानी नहीं, खाना नहीं है, और जो साहब आ रहे हैं उनके लिए मिनरल वाटर लेके आए। वो मिनरल वाटर से हाथ धो रहा है और सैलाब वालों के लिए सैलाब का पानी भी पीने के लिए नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये कब तक गुलामी करोगे? निकलो इस गुलामी से। गुलामी करनी है तो सिर्फ मुस्तफा की करनी है, बस। आज से ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह, अपने नबी की गुलामी करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जब हुजूर की गुलामी करेंगे तो सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी के लिए किसी ने क्या कहा? हुजूर की गुलामी की, काला स्याह रंग था, गुलाम थे, हबशी थे, कोई नौकर भी रखने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन जब हुजूर की गुलामी में आए तो सुभान अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज बिलाल हबशी का नाम सुने तो आपका दिल ठंडा होता नहीं होता? दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती नहीं होती? कि आशिक रसूल का नाम है। तो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूलल्लाह तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आपको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, आपको बड़ी इज्जत दी है, आप सारे नबियों के सरदार की उम्मती हैं, आपको किसी सरदार के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इज्जत जरूर करें, अपना अच्छा अखलाक जरूर जाहिर करें, लेकिन गुलामी नहीं करनी। बोलो आज से गुलामी सिर्फ मुस्तफा की, बस। हमने बहुत गुलामी कर ली, अगर गुलामी करनी है तो किसकी? मुस्तफा की। और फिर अगर आपने हुजूर की गुलामी की तो तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका गली गली में। जब अमीरुल मुजाहिदीन ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की गुलामी की, बड़े बड़े लोग आए खरीदने के लिए, कहा आपको हम इतने करोड़ों रुपए देते हैं, ये जायदादें देते हैं, बाहर के लिए आपको वीजे देते हैं, आपको पैसे देते हैं, मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाए, लेकिन आप निजाम मुस्तफा की, नमूस रिसालत की, खत्म नबूवत की बात ना करें। तो आप मुस्कुराए और कहा, नादानो तुम लेट हो गए हो, देर हो गई। कहा कि हमसे बड़ी किसी ने ऑफर दे दी है? बोला हाँ, हमारा सौदा आपसे पहले हो गया। कहा हमने इतने करोड़ों रुपए की ऑफर दी है, इतनी चीजों का लालच दिया है, वो कौन है जिसने हमसे बड़ी ऑफर दी है? कहा खुदा के बंदो, हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो गया। अब
دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جوتے کو بھی نہیں خرید سکتی، تم تو ہمیں خریدنے کی بات کرتے ہو۔ فرمایا اب ہمارے جوتے کو بھی کوئی نہیں خرید سکتا۔ دنیا میں ایسی دولت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، کسی مائی کے لال کے پاس میں روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے ہی نہیں کہ جو ہمارا جوتا خرید سکے۔ تو جب حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر ایسا جذبہ ہوگا، اور پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ آئیے حضور کی غلامی اختیار کریں اور حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے؟ کون کون کھڑا ہوگا؟ جو بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہاتھ کھڑا نہ کر رہا ہو، دل سے ہو، لیکن ڈرے نہیں۔ اليوم نختم على افواہہم ونکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن we shall set the seal on your mouth، یہ زبان تمہاری بند کر دی جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ آج نہیں بولتے نا، کل یہ زبان بول رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور کیا بولیں گے؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ یہ جو ہم نعرہ لگواتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ اور ہاتھوں کو بلند کرو تاکہ یہ کل قیامت دن گواہی دے، یا اللہ میں بڑا گناہگار تھا لیکن جب تیرے حبیب کے نعرے کی بات تھی تو میں بلند ہوں۔ بے شک میں نادار تھا، نہ سمجھ تھا، غریب تھا، لیکن میرا دل غریب نہیں تھا، میرا دل تو آپ کے قدموں کے لیے بچھاور تھا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم آقا دو جہاں علیہ السلام کے لیے ایک تھوڑی سی حرکت بھی کریں گے تو اس کا بھی اجر اللہ دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم نے پانی دیا، پانی پیالے میں پیش کیا اور اس پیالے میں ایک تنکا تھا، کک بولتے ہیں، ایک کک تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 منٹ کے لیے رک جائیں، یہ مجھے دے۔ حضور نے پیالہ ان کو دیا، وہ جو چھوٹا سا کک تھا وہ اس صحابی نے اس پیالے میں سے نکال کے پھینکا اور حضور کی بارگاہ میں پیالہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان کی اس کے بدلے میں بخشش فرما دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پانی سے کک نکالنے والے کو اللہ اتنا نواز دیتا ہے تو جو حضور علیہ السلام کے نظام کے لیے اٹھے گا، کھڑا ہوگا، تو اس کو اللہ کتنا دنیا اور آخرت میں نوازے گا۔ تو آج یہ ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے۔ آپ بتاؤ خدا کی قسم مسجد کے اندر جا کر کوئی جیے بھٹو کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے؟ کوئی جیے عمران کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کوئی یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرا حشر قیامت دن زرداری کے ساتھ کرنا، بھٹو کے ساتھ کرنا، میرا حشر عمران کے ساتھ کرنا، میرا حشر گنجوں کے ساتھ کرنا، نواز شریف کے ساتھ کرنا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر امیر مجاہدین کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ کرنا۔ اور آج ہمارا تو نعرہ ہی ایسا ہے کہ آپ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدینے میں بھی لگا سکتے ہیں، مکہ میں بھی لگا سکتے ہیں، محلے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ جب نعرہ ہر جگہ لگ سکتا ہے تو بتائیے یہ نعرہ کتنا شاندار ہوگا۔ یا رسول اللہ